اللہ 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 اللہ۔ محمد اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بہت مبالغہ آرائی سے کام لیا میرے بارے میں۔ مولانا ابراہیم صاحب نے انتہائی مبالغانہ انداز سے مجھ نالائق کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ میں نالائق نکمہ کسی ناکام کا، آپ جتنے علماء ہیں اور آپ سب مجھ سے افضل ہیں، علم میں، تقوی میں، عمر میں۔ شاید کہ جتنی میری عمر ہے اتنا آپ حضرات کا تجربہ ہوگا، اور زمین پہ جو صحیح العقیدہ درویش تشریف فرما ہے، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ میرے پلے یا اولاد رسول ہونا، علی کی اولاد میں سے ہونا، یا فرید کا نوکر ہونا، ان دو نسبتوں کے علاوہ میرے پلے کچھ نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عالم ہیں، فاضل ہیں، تو یقین جانیں میری جتنی تعلیم ہے اتنے لوگ برف کے پٹے لگا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو کوئی سرکار بابا صاحب کا فیضان ہے جو لاجپالوں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ میری کچھ بھی ویلیویشن نہیں۔ ابھی گفتگو کے لیے مجھے سورہ مومنون یاد آ رہی ہے۔ قرآن حکیم کا یہ 23 نمبر سورہ ہے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ ہم آج اس مدرسہ شریف میں بیٹھ کر علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے اس کی کم از کم پہلی 11 آیتوں سے مستفیض ہوں۔ حسب استطاعت علم اور بفیضان حضرت زود الانبیاء ہم قرآن حکیم کی سورہ المومنون کی 11 آیتوں کو پڑھیں اور اس سے فیض حاصل کریں۔ 11 آیتوں کا اعلان میں نے کر دیا ہے، اب سننا آپ نے اپنے ڈنڈوں کے زور پر ہے۔ مجھے پڑھنے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں سوئے ہوں کو پکڑا کے چلا جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میری بات سمجھیں آپ؟ ٹائم بتا دیں جی کتنے منٹ ہو گئے ہیں؟ 23 منٹ تھے اس وقت، ابھی 23 ہو گئے ہیں۔ 10:23 پہ بات کا آغاز ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح۔ قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے اودی کانڈ نہیں لگے گی۔ اس سے آسان اگر ہو سکتا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، میں نے تو پورا زور لگا دیا کہ بات آپ تک پہنچ جائے، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح، ایک ہوتا ہے فلاح، ایک ہوتا ہے افلاح، ایک ہوتا ہے شریف، ایک ہوتا ہے اشرف، ایک ہوتا ہے رشید، ایک ہوتا ہے ارشد، ایک ہوتا ہے عظیم، ایک ہوتا ہے اعظم، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن۔ بھئی یہ عربک میں تفضیل ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا پوزیٹیو کمپیریٹیو، the last degree is the most important degree is called the superlative degree۔
یہ قرآن حکیم میں سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل ہے، ایدہ مان ہے او دی کنڈ نہیں لگے گی۔ قد شک نہ کرے آجی انہوں ستے خیرانے۔ بھئی اس تو آسان ہو سکتا ہے تو منو بھی سمجھا چھوڑو، یا اللہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا المومنون۔ اللہ کریم فرماتا ہے محمد والیاں دی کانڈی تھے بھی نہیں لگے گی، اگے بھی نہیں لگے گی۔ ضمانت ہے میری ترجمے پر، ذمہ دار ہوں میں اپنے الفاظ کا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے یہ مومنون کا تعلق، ایمان کا تعلق، سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ، 58 نمبر سورہ، 22 نمبر آیت ہے، اور یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت کو میں سارا نہیں پڑھوں گا، سارا پڑھوں گا تو ایک نیا راستہ کھل جائے گا، اور ادھر جانا پڑے گا تو 2 گھنٹے مزید صرف ہو جائیں گے۔ درمیان میں سے ایک ٹکڑا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میرا حبیب یہ بندے وہ ہیں جن کے دلوں پر ایمان قدرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اب پتہ چلا ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا، میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ، میں 14-15 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا۔ میرا حبیب کچھ گاؤں کے بندے تیرے ڈیرے پر آئے ہیں۔ نہیں، اسے مزید آسان کریں، قالت الاعراب آمنا، محبوب کچھ چکوں سادے جے بندے تیرے ڈیرے تے آئے نے، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں۔ میرا محبوب ان سے کہہ دو کل لم تؤمن، تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں آیا۔ پتہ چلا میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں کہ ایمان ہوتا ہے دل میں، ایمان ہوتا ہے، نہیں بولے سارے۔ اچھا حضرت فرما رہے تھے جنازے کی دعا آپ میں سے کسی کو آتی ہے؟ اب بیٹا کھڑے ہو جو، آپ کھڑے ہو جو، کھڑے ہو جو۔ اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، اللہ پاک ہمیں بخش دے، حاضر کو بخش دے، غیب کو بخش دے، سامنے کو بخش دے، جو موجود ہے انہیں۔ اچھا آگے، چھوٹوں کو بخش دے، بڑوں کو بخش دے۔ آگے، اللہ اگر میں زندہ رہوں، دوبارہ پڑھو، اللہ اگر زندہ رہیں، آگے، اللہ زندگی ہو تو اسلام سے ہو، زندگی ہو تو، نہیں بولے سارے، نہیں مزہ آیا، زندہ رہوں تو، آگے، اگر مروں تو ایمان پر مروں، یا اللہ زندگی ہو تو اسلام کے ساتھ، موت آئے تو ایمان کے ساتھ۔ آئے ہو بولو جسے سمجھ آئیے بات۔ جیتے رہیں بیٹا، جیتے رہیں، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میت کو سامنے رکھ کے ہم کہتے ہیں ہمارے سانس چلے تو پلے اسلام ہو، سانس نکل جائے تو پلے ایمان ہو۔ اب میں پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، بیٹھ جائے حافظ صاحب۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب گاؤں کے کچھ بندوں نے آ کے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمن،
ان سے کہو کہ تم مومن نہیں ہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے ابھی اسلام تو قبول کیا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ایمان ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زندگی اسلام سے ہو، موت ایمان سے ہو، ایمان تو آ گیا دل میں، یہ اسلام کہاں آیا؟ اس سوال یہ ہے کہ اسلام کہاں آیا؟ اب آپ توجہ کریں تو میں پڑھوں کہ اسلام کہاں آتا ہے۔ آپ والی بات نہیں رہنے دے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنی، سمجھ آ گئی ہے، وہ وقت گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، نہیں پڑھنی، اب وہ وقت گزر گیا، وہ نہیں، واپس نہیں جائیں گے، رہنے دو، یہ کہیں اور جا کے پڑھی جائے گی، آپ والی تھی نہیں، آگے چلتے ہیں۔ نہیں، اب آپ 100 دفعہ بھی کہیں تو وہ بات نہیں بننے والی، وہ وقت گزر گیا۔ اب مجھے پتہ کیا بات ہے، مجھے مجبور نہ کریں، روکیں نہیں مجھے، اب مجھے آگے چلنا، چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، جب اللہ کسی کا سینہ کشادہ کرے تو اس میں اسلام آتا ہے، یہاں اسلام آتا ہے، یہاں ایمان آتا ہے۔ جو یہاں آئے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو یہاں آئے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسلام ہے صدر میں، ایمان ہے قلب میں، اسلام ہے سینے میں، ایمان ہے دل میں۔ اب اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان سینوں پر اٹیک کرتا ہے، دل والوں کے قریب نہیں آیا کرتا۔ آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بندے ایمان پر موت مانگتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کے پاس شیطان نہیں پھڑکتا۔ بھائی پھڑکتا ہے لیکن ایمان والے بچ جاتے ہیں۔ غوث العظم کے پاس اگر شیطان آ بھی جائے نا، اور وہ آ کے کہے بھی کہ عبادت بس کر میں راضی ہو گیا، تو وہ لاہول پڑھتے ہیں، لاہول پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تیرے ہتھے نہیں آنے والے۔ اب جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہو گا۔ میرے بچوں، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اوے بیٹا میری طرف دیکھو، اپنی باتیں نہیں کرو، میں شک نہیں کرنا، یہ جو دل والے ہیں نا، ان کو یہاں بھی خیر ہے، آگے بھی خیر ہے۔ ایمان والے چونکہ دل والے ہیں نا، تو دل والوں کو یہاں بھی خیر ہے، آگے بھی خیر ہے۔ اچھا، اگر یہ آیت آپ تک پہنچ گئی ہے تو میں آگے چلوں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ فرماتا ہے صرف نماز ایمان پہ بات نہیں ختم ہوگی، ایمان پہ بات نہیں ختم ہوگی، اب ایمان والے کو نمازی بھی ہونا پڑے گا، اب ایمان والے کو نمازی ہونا پڑے گا۔ اچھا، میں ایک عرض کروں کہ اگر میں اس ایک لفظ پر رک جاتا تو آج کا خطاب اسی پہ ہو جانا، لیکن میں نہیں رکا، میں آگے چل پڑا ہوں تاکہ تھوڑا آگے چلے۔ اللہ فرماتا ہے نمازی بھی ہو۔ دیکھو، مجھے سورہ نور سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 24واں سورہ ہے، مجھے 37 نمبر آیت یاد آئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال، مرد اسے کہتے ہیں، رجال مرد اسے کہتے ہیں۔ 6-4 کی مونچھیں رکھ لینا مردانگی نہیں، وہ تو خرگوش کی بھی ہیں۔ 5-7 بچے پیدا کر لینا مردانگی نہیں، وہ تو 12-14 کتیاں پیدا کر لیتی ہے۔ یا اللہ، مردانگی کیا ہے تیری قدرت کی نگاہ میں؟ فرمایا رجال میں کیسے آگے چلوں؟ مردانگی یہ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا کاروبار اور بزنس اور دنیا کٹھی ہو کر جسے نماز سے غافل نہ کرے، محمد کا رب اسے مرد کہتا ہے۔ کامیابی ہے اس کے لیے جو پہلے دل رکھتا ہو،
پھر دل میں ایمان رکھتا ہو، پھر آذان سن کے مصلی پہ آتا ہو، یہاں تک آ گئی تو آگے چلوں۔ فرماتے ہیں ہم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ نماز میں خشوع کرتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، یعنی اس کی گردن میں سریا نہ ہو۔ خشیت کا معنی کیا ہے؟ خشیت کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ ڈر جاتے؟ ڈر نہیں جاتے، لرزے ریزہ ریزہ ہوتے۔ یہ ترجمہ تھا جو حضرت نے کیا ہے، عاجزی۔ اللہ فرمایا مومن بھی ہو، نمازی بھی ہو، گردن میں سریا نہ ہو، کنڈ نہیں لگن دیاں گا۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ آگے پڑھوں۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہاں میرے سامنے قرآن ہے سعودیہ کا، یہاں سعودیہ کے اہل حدیثوں نے لکھا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں کامیابی ہے ان کے لیے۔ مجھے معاف کرنا بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اگر تو زکوٰۃ دینے والے کے لیے کامیابی ہے تو مجھے آپ کے پورے جلسے میں ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا جو زکوٰۃ دینے والا ہو۔ پھر تو سارے جہنم گئے ہم، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے افلاح ہے، جنت ہے، کامیابی ہے۔ بھئی ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، کہاں سے دیں؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم زکوٰۃ دیں۔ پورے پاکستان میں 5% لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اب 95% بندہ جہنم میں چلا جائے گا اگر تو یہ ترجمہ ہے کہ اب مجھے اسے یہاں رکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ دینے لینے کی بات تو آیت میں آئی نہیں، اب مجھے بریلی والا کھولنا پڑے گا۔ دیکھیں اس زکوٰۃ میں نجات ہے، اس زکوٰۃ میں بیٹا بولو سارے، میں سمجھا کے چھوڑوں گا قرآن آپ کو۔ اس زکوٰۃ میں اب اگر یہ صرف دولت والوں کی بات ہے تو مارے گئے غریب سارے۔ اللہ نے فرمایا تم نے آیت کو توجہ سے کہاں پڑھا ہے؟ جب میں لینے دینے کی بات کروں تو الفاظ یوں ہوتے ہیں، اقیموا الصلاۃ و آتو، لفظ ہے آتو، آتو کا معنی ہے دو۔ اس آیت میں آتو نہیں آیا۔ جب لینے دینے کی بات آتی ہے تو الفاظ آتے ہیں اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ۔ آتا معنی ہے لینا دینا، اس آیت میں آتا نہیں آیا، آتو نہیں آیا۔ بات نوٹوں کی نہیں ہوئی، بات زکوٰۃ کی ہے۔ نہیں رکے ٹھہرے، جب لینے دینے کی بات آتی ہے تو الفاظ آتے ہیں اقیمتم الصلاۃ آتیتم الزکاۃ۔ مجھے مزہ آ رہا ہے آپ میں پڑھ کے، لیکن یہاں آتیتم نہیں آیا، یہاں کچھ بات اور ہے، اسے یہاں سے نہیں سمجھ سکے، یہاں سے لیں گے اب۔ دیکھیں جب لینے دینے کی بات ہو تو الفاظ آتے ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتو۔ چلو حضرت نے 100 روپیہ بھی دیا اور کان میں کہا ہے تقریر پنجابی چ کرو، جڑے انہاں دے نال نے ایک باری سبحان اللہ کو، میں پھر کلے ہی بیٹھا سارے انہاں دے نال ہی سو تے مینوں پہلے دس چھڑ دے، میں ہمیں کھاپنا پہ اردو بولنا پہ۔ ہاں ایک کارالی گل سی، انہوں تے ٹھیڑ پنجابی چ گل کر لینی ہے۔ ایتھے پورے قرآن دے اندر جڑا لفظ ہوندا نا دیو، او اس آیت وچ نہیں آیا۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। और ये वो ज़कात है जिसे मैं अर्ज करता हूँ। देखें, मैं सूरह मरियम खोलता हूँ, 19 नंबर सूरह है, मेरा दिल कर रहा है मैं 11 नंबर आयत पढ़ूं, 12 नंबर आयत पढ़ूं, 13 नंबर आयत पढ़ूं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक मेरा दिल कर रहा है मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। अच्छा, अब इस तरह करते हैं, अब सारी तो नहीं पढ़ी जाएंगी ना, तो यहां से चलो 17 नंबर पे शुरू कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है फारसलना इलैहा रूहाना, हमने उस बीबी की तरफ हमारी रूह को भेजा। या अल्लाह, ये कौन आया है? फरमाए मरियम की तरफ ना जिबरील आया। हजरत जिबरील इस्लाम तो की ख्याल है मिट्टी नल बने सन? हाँ जी बोलो ना सारे। अच्छा, नूर न अल्लाह मत है फतह मसलहा बशरन सविया, आज हमने उसे बशर बना के भेजा है, बशर बना के। मौला बंदे आंदे ने नूर है, फरमाया नूर ही है, ते मौला एक ही है, और फरमाया मेरी मर्जी आए तो मैं कदी कदी नूर नू ही बशर बना के कल देना। वैसे मौला जे तू नूर नू बशर बना के कले फिर सानू ते बशर मनना चाहिए ना। और फरमाया जे मैं नूर नू बशर बना के कला ते ओ उतों बशर हुंदा है, विचों नूर ही हुंदा है। ठंडा बोले हो यार। अच्छा, ये नूर बशर के फैसले के लिए एक आयत पढ़ लूं अगर आपका दिल कर रहा है तो। मौलाना आप चुप रह गए, नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं, वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा, पढ़ लेता हूं यार, सूरह यूनुस है, 10 नंबर सूरह है और 5 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जअल शम्सा दियाअन, वो मैं अल्लाह हूं जिसने सूरज को नूर बनाया। वल्लज़ी जअल शम्सा दियाअन, वो मैं अल्लाह हूं जिसने सूरज को नूर बनाया। इसका मतलब है सूरज नूर है, सूरज नूर है। अल्लाह फरमाया वल कमरा नूरा, वो मैं अल्लाह हूं जिसने चांद को भी नूर बनाया। सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है। मौला क्यों फरमाया वक़द्दरहु मनाज़िला, इसलिए कि ये रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब है अल्लाह मनवाना चाहता है जेड़ा राह विखाए ओनू नूर मनो, जेड़ा राह विखाए ओनू नूर, और जेड़ा तुहाडे पिंड दा राह विखाए ओ ते नूर है, ते हुसैन दे नाने जन्नत दा राह विखाया वो बशर कैसे हो? भाई जियो जिसे समझ आ रही है बात। सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है, सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है, सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है, सूरज भी नूर है, चांद। आप चुप बैठो गए काका, ये उंगली जुज है, जिस्म कुल है। अगर जुज चाहे तो कुल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर कुल चाहे तो जुज दे 2 टोटे कर सकते है, कुल चाहे तो जुज दे 2 टोटे कर सकते है, कुल चाहे तो जुज दे टोटे कर सकते। जमीन पे खड़े होकर हुसैन के नाना ने उंगली उठाकर एक नूर के 2 टोटे किए, एक नूर को डूबे हुए को वापस पलटा के जमाने को बता दिया इन्हें मेरी एड़ी के सदके में नूर मिला है। अर्ज कर रहा हूं फतमा सल्लल्लाहु बशरन सविया कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया। मरियम ने कहा कौन है तू, किथों आ गया? मैं कभी गैर मर्द के सामने नहीं गई, अगर तू मुत्तकी है तो नजर नीची कर, मैं रब की पनाह चाहती हूँ। काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहबा की गुलामन ज़किया। बीबी घबराना घबराना, मैं तुझे बेटा देने आया हूँ, मैं तुझे बेटा देने, वक्त नहीं है कि मैं इस पर खड़ा हो जाऊं। कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकू बगिया। मरियम ने कहा मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, बगावत मैंने कोई नहीं की और किसी मर्द ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। काला कजाली की, ये इसी तरह होगा। काला रब्बू की, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया है हुवा अलैया हय्युन, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि तुझे मर्द भी हाथ ना लगाए और बेटा भी हो जाए, क्योंकि वाले नजालहू
आयातन लिन्नास व रहमतन मिन्ना, तेरा बेटा अल्लाह की रहमत भी है, निशानी भी है। तेरा बेटा अल्लाह की निशानी है, तेरा बेटा अल्लाह की निशानी। फरमाया वकान अमर मकदिया, वो अल्लाह के अमर से पैदा हो रहा है। अब मैं छोड़ता हूं, दो चार आयतें आगे चलता हूं। फातत बिही कौमहा तहमिलुहु, आज मरियम कौम की तरफ आई, उनकी गोद में बच्चा था। कालू या मरियम लका जित शैअन फरिया, लोगों ने कहा मरियम अजीब शय है, अजीब शय है। मरियम तेरी शादी नहीं हुई, ये क्या कर दिया तूने। या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, मरियम तेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, मरियम तेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, मरियम तेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे। फाशारत इलैहि, यूं किया, इसे पूछो, इसे पूछो, इसे पूछो। फाशारत इलैहि, इसे पूछो, इसे पूछो। बंदे कहने लगे कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबैया, मरियम ये कैसे बोलेगा, ये तो बच्चा है। अल्लाह को जलाल आया, फरमाया डंगरों में नबी बनाया तो अनु बच्चा लगता है। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि नबी को बच्चा नहीं कहा करते। नबी माँ की गोद में भी नबी होता है, बाप के सुलम में भी नबी होता है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मैंने आलम अरवा में नबियों की रूहों को नबी कहकर पुकारा है। पता चला नबी वहां भी नबी है, नबी हर वक्त नबी है। ये मेरी मर्जी है, कभी पंगूड़े में ऐलान करवाता हूँ, कभी 40 साल की उम्र में ऐलान करवाता हूँ। ईसा बोल ताकि पता चले न्याना नहीं आया, नबी आया है। काला इन्नी अब्दुल्ला, खबरदार मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा। वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा। वजालनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु, उसने मुझे बरकतों वाला बनाकर भेजा। या अल्लाह ये बरकत वाला क्या है। इन्ना वाला 93 नंबर 97 97 नंबर आयत आले इमरान की। इन्ना वाला बैते वो दिया लिन्नासी लल्लज़ी बिवक्कता मुबारकन, शक ना करना मक्के में मेरा एक घर है, उसे काबा कहते हैं, वो बड़ा बरकत वाला है। अब समझ आई, जिसे देखकर पिछले गुनाह माफ हो जाए उसे बरकत वाला कहते हैं, जिसे देखकर दुआ कबूल हो जाए उसे बरकत वाला कहते हैं। जाओ सुभान अल्लाह घर जाके कह लेना, अगर मरियम के बेटे की ये शान है तो जिसका मुक्तदी मरियम का बच्चा बने, अल्लाह ने मोहम्मद को कितना बरकत वाला बनाया। तवज्जो करो, मैं आगे कुरान में चार यार हाजी ख्वाजा कुतफरी। देखें, जिन लफ्जों को मैं पढ़ना चाहता था वो अल्फाज अब आए हैं, जिनके लिए इतनी आयतें मैं पढ़ गया वो लफ्ज अब आए हैं। अगर आप थके नहीं तो मैं पढ़ूं। हजरत ईसा ने मां की गोद को मिंबर बनाकर पहले खुतबे में कहा वाउसानी, अल्लाह ने मुझे वसीयत की थी बिसलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या। अल्लाह ने मुझे कहा था ईसा जब तक जिंदा रहना, ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। अब मुझे बताओ कि हजरत ईसा ने ज़कात छोड़ी? जी, कसम है इस कुरान की, ईसा ने कभी भी ज़कात नहीं दी, इसलिए कि ईसा के पास कभी भी, जलालैन के हवाले से जुमला दे रहा हूं, ईसा ने कभी भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं किए कि वो ज़कात दे लेते। अब जो तुम समझते हो वो तो उन्होंने दी नहीं। देखें, ऑर्डर ये था मादुम तू हय्या, जब तक जिंदा रहना। ईसा जिंदा है कि मर गए? कहाँ है? हाँ जी, ऑर्डर था जब तक जियो, ऐते लिखे है आला हज़रत ने, जब तक जियो ज़कात ना छोड़ना। वो आज भी जिंदा ने ते चौथे आसमान ते ने। उथे केड़ी फैक्ट्री भी चल दी है जिदे माल ते ज़कात कड्डी जा रहे ने।
اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات ہے جو یہ نہیں سمجھا سکے وہ یہ سمجھائیں گے. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات ہے جو سعودیہ کے مولویوں کو سمجھ نہیں آئی جو بریلی والے کو آئی ہے. آپ کہو گے تو میں وہ بات کھولوں گا نا کہ چل تھک تو نہیں گئے نا, پریشان تو. اچھا رکنا ذرا, مجھے سورہ مریم سے 55 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. 55 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. 55 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. سورہ مریم سے 55 نمبر آیت ذرا آ جائے. یہ آ گئی ہے میرے سامنے, آ گئی ہے, یہ بالکل اب آ گئی ہے. یہ ہے 55 نمبر آیت ہے, یہ 55 نمبر ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. یہ سورہ مریم ہے اور یہ اس کی 55 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. آ گئی. ہاں یہ معاف کیجئے گا, ٹھیک ہے. میں 55 بھی پڑھوں گا, 54 بھی پڑھوں گا, میں 54 بھی پڑھوں گا, 55 بھی پڑھوں گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, ذکر کرو اسماعیل کا, ذکر کرو اسماعیل کا, ذکر کرو اسماعیل کا, ذکر کرو اسماعیل کا, ذکر کرو اسماعیل کا. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں اسماعیل کا ذکر تم کر لو, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محمد کا ذکر ہم کر لیتے ہیں. جیو بہت اچھے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, وعدے کا سچا تھا, رسول بھی تھا, نبی بھی تھا. آیت ختم ہو گئی, آگے پڑھ رہا ہوں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اللہ فرمایا میرا حبیب بات کر اپنے چھوٹے دادے اسماعیل کی جب وہ اہلہو کو بٹھاتا تھا, یعنی بیوی بچوں کو بٹھا لیتا تھا اور ان سے کہا کرتا تھا, اپنی گھر والی سے کہتا تھا زکوٰۃ نہ چھوڑنا, زکوٰۃ نہ چھوڑنا, اور اپنے بچوں سے کہتا تھا بیٹا نہ نماز چھوٹے نہ زکوٰۃ چھوٹے. مجھے بتائیے اسماعیل کی زوجہ کی کتنی تنخواہ تھی جس پہ وہ زکوٰۃ دیتے رہے؟ فرمایا وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اللہ کو محمد یہ بڑا ہی اچھا لگتا تھا جو اسماعیل تیرا چھوٹا دادا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا سبق دیا کرتا تھا. دیکھیں میں اب بھی نہیں سمجھا سکا, میں پھر چلتا ہوں سورہ مریم کی طرف. 19واں سورہ ہے اور میں 11 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں, 12 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ چپ ہیں, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ. یحییٰ نبی ہے, یحییٰ اور نبی کا نام ہے یحییٰ, اور قرآن میں آیا یا یحییٰ. دنیا کا ہر مولوی پڑھ رہا ہے یا یحییٰ, کسی کو اعتراض نہیں نبی کے نام کے ساتھ یا پڑھنے پر. نہیں میں سمجھا سکا. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما یا آدم. اللہ سورہ صفات میں فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا نوح یا نوح یا نوح. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا موسیٰ انی یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا, یا عیسیٰ یا یحییٰ یا آدم یا نوح یا داؤدا ان جعلناک خلیفۃ فی الارض. بھائی بولتے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے. ہر نبی کے ساتھ یا آ رہا ہے, ہر نبی کے نام کے ساتھ قرآن میں یا آ رہا ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اگر میں مسجد میں یا آدم لکھوا دوں شرک تو نہیں ہوا, تکلیف تو نہیں؟ یا یحییٰ لکھوا دوں ٹینشن تو نہیں؟ یا موسیٰ لکھوا دوں حرام تو نہیں؟ یا عیسیٰ لکھوا دوں نماز ہو جائے گی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے نام کے ساتھ یا لکھاؤں تمہیں تکلیف نہیں, محمد سے کیسا ویر ہے؟ بولو جسے سمجھ آ رہے ہیں.
نہیں اگر کوئی کہے نہیں شاہ جی وہ قرآن میں نہیں ہے تو تم نے قرآن پڑھا کہاں ہے؟ آپ کہو تو ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں بھائی. نہیں دیکھتے یار، تمہارا موڈ نہیں تو نہیں دیکھتے بھائی. اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الرسول، اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبیو، اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المزملو، اللہ فرماتا ہے یاسین، اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المدثرو. یہ سارے نام مصطفیٰ کے نہیں تو کس کے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ توجہ کرے، میں آگے قرآن پڑھنا شروع کروں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ جو میں عطا کروں اسے مضبوطی سے پکڑو. توجہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 11 بجنے میں 3 منٹ ہے. 27 منٹ 23 منٹ پہ بات کا آغاز ہوا تھا. 30-32 منٹ گزر گئے. 20-25 منٹ میں 20-25 آیتیں اور پڑھوں گا. اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کروں گا. یا یحییٰ، اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ جو میں نے کتاب عطا کی اسے مضبوطی سے پکڑو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑو. دیکھیں میں نہیں سمجھا پا رہا، میری نالائکی ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں نہیں اتر رہا. رکو، اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک. موسیٰ جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ سورہ بقر کی 260 نمبر آیت میں ابراہیم سے کہتا ہے ابراہیم فخذ، جو میں کہوں اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ ہر نبی سے کہتا ہے جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. باری آپ کے نبی کی آئی تو اللہ نے مصطفیٰ سے نہیں کہا محمد جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، بلکہ زمانے سے کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا حبیب دے اسے مضبوطی سے پکڑو. نبیوں سے کہہ رہا ہے جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو. مصطفیٰ کے بارے میں کائنات سے کہہ رہا ہے جو وہ دے اسے مضبوطی سے پکڑو. اب توجہ کرو، میں آگے پڑھنا شروع کروں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، بچپن میں ہم نے آپ کو نبوت عطا کی. 12 نمبر آیت ختم ہوئی، 13 نمبر شروع ہو گئے. ٹھنڈا بولے ہو. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اپنی مہربانی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں سے ہم نے یحییٰ تجھے زکوٰۃ عطا کی ہے. کون زکوٰۃ دے رہا ہے؟ اللہ. اور خیر ہو آپ کی، اللہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر دراز ہو. اب زکوٰۃ کون دے رہا ہے؟ کس کو؟ نبی کو. اور نبی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی ہے بچپن میں. اب مجھے بتاؤ اللہ کی کون سی فیکٹری ہے جس کے کاروبار کے بعد اللہ کا پیسہ آتا ہے اور وہ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، اس میں نبی کو دے رہے ہیں. پتہ چلا کچھ ایسا ہے جو انہیں سمجھ نہیں آیا، وہ یہ سمجھائے گا. مسلک حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، اذان رضا، اذان رضا، اذان رضا، میرا مائی میرا مائی. دیکھو جی انہاں تے سارے جنم باہر چھڑے نے نا.
دیکھو جی اینا تے سارے جہنم واڑ چھڑے نے اینا نو کھولاں گے تاکہ کچھ بچ جائیے اینا تے اکھے ساڑے والو سارے جنمی ہو اے دسن گے کبراؤ نا کچھ زکاة ماڑیاں والی بھی ہے ہائے ہائے اللہ جو اکھے شک نہیں کرنا کانڈو دی نہیں لگنی جڑا مومن ہوئے دل والا ہوئے تونے سریہ نہ ہوئے نمازی ہوئے تے او دے پلے زکاة بھی ہوئے اینا لکھیا لین دین دی گل تھوڑی ہوں دیئے پئی ایتھے کو ہور زکاة ہے جی دی گل ہے تھک نہیں گئے تو میں آگے قرآن شروع یہ میری مجبوری ہے مجھے شعر و شاعری نہیں آتی مجھے واقعات نہیں آتے ہاں نلائق آدمی کو جو آتا ہے اسے برداشت کر لیں بس بور تو میں نے کر ہی دیا ہے آپ کو لو میں سورہ الکہف کو کھول رہا ہوں 18 نمبر سورہ ہے 18 نمبر سورہ ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اس میں سے 5 آیتیں پڑھوں میں اس میں سے 5 آیتوں کو پڑھوں گا آ گیا ہے میرے سامنے سورہ الکہف اور اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا پھر دونوں چلے مولا کون چلے فرماتا ہے ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک اللہ والا میرا ولی ہے دونوں چلے اختلافی مسئلہ ہے نبی ہیں یا ولی ہیں یہ الگ بات ہے آگے چلتے ہیں حتی اذا لقیا غلامن فقتلہ انہوں نے بچوں کو کھیلتے دیکھا تو ایک لڑکے کو قتل کر دیا خضر نے اسے مار ڈالا کالا موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفسی لقد جئت شیئا نکرا لو عجیب بات ہے بغیر وجہ کہ آپ نے بچے ہی مار دیا کیا وجہ ہے کہ آپ نے بچے کو قتل کر دیا ہے اب اللہ فرماتا ہے خضر نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ میں نے دیکھا اس بچے کی ماں باپ ایمان والے تھے یعنی میں نے دیکھا اس بچے کی ماں بھی مومن تھی باپ بھی مومن تھا بادشاہ ایمان ہے دل میں دل ہے سینے میں سینہ ہے وجود پر وجود ہے کمرے میں کمرہ ہے گھر میں گھر ہے چار دیواری میں بابا ہے چوک میں چوک میں بیٹھا ہوا بابا پہلے گھر دیکھتا ہے پھر گھر کا کمرہ دیکھتا ہے پھر کمرے میں بابا دیکھتا ہے پھر بابے کا سینہ دیکھتا ہے پھر سینے میں دل دیکھتا ہے پھر دل میں ایمان دیکھتا ہے تم سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں اللہ فرمایا فخشینا ان یرہکہما طغیانا و کفرا تو خضر نے کہا ہمیں خوف ہوا کہ یہ بچہ سرکشی اور کفر میں بڑا ہو کر ماں باپ کو پریشان کر دے گا یعنی یہ کافر ہوگا ماں کو کافر کرے گا باپ کو کافر کرے گا تینوں جہنم جا رہے تھے میں نے مار کے تینوں کو جنتی کر دیا یہ کون ہے خضر خضر نبی ہے یا ولی ہے مجھے نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے یہ جو بھی تھا یہ کلمہ موسیٰ کا پڑھے گا موسیٰ کلمہ اس کا نہیں پڑھے گا یہ کلمہ موسیٰ کا پڑھے گا موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا جہنمیوں کو جنتی کر سکتا ہے تو ہم محمد کے فرید کے بہشتی پر شک کیسے کر سکتے آئے بولو جسے سمجھ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا جہنمیوں کو جنتی کر سکتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے فرید کے بہشتی پر کیسے شک کریں جسے سمجھ آگئی چپ کیوں بیٹھے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا فرمایا مزہ آ رہا ہے مجھے آپ قرآن سننے کا پورا حق ادا کر رہے ہیں
اتنی محبت دینے والوں کی بھی جو بدخوئی کرے وہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا۔ میں گجرانوالہ تک آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، بندے جھٹکے تھے پر قرآن کا لطف لیتے رہے، روح کو قرآن کا سکون دیتے رہے۔ جیتے رہو، ذرا پیچھے والوں پہ شکایت ہے وہ ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ، آج نہیں کریں گے تو اگلے سال کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کے بدلے میں اسے ایک بیٹا عطا کرے۔ یار وہ خضر کہہ رہا ہے موسیٰ یہ جہنم جا رہے تھے، میں نے ایمان دیکھا، دل دیکھا، اس کا جہنمی دیکھا، کفر دیکھا، سب کچھ اللہ کا لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا، بدل دیا، جمتی کر دیا۔ مائی بابے کو میں نیا بیٹا بھی لے کے دے رہا ہوں، اللہ انہیں پتر بھی دے گا۔ یا اللہ کون ہے جڑا پتر بھی دیندہ ہے پیا، جڑا جمتی بھی کردہ ہے پیا، جڑا ایمان بھی ویندہ ہے پیا، تیرا لکھیا پڑھتا بھی ہے پیا، پھر انہوں بدلتا بھی ہے پیا۔ اللہ فرمائے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ وہ ہے جسے ہم نے اپنی رحمت خاص کا صدقہ، اپنی رحمت خاص کا صدقہ۔ یا اللہ تیری رحمت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میری رحمت کا نام محمد ہے، یہ وہ ہے جسے میں نے محمد کا صدقہ، یہ وہ ہے جسے میں نے محمد کا صدقہ، یہ وہ ہے جو محمد 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 محمد، یہ وہ ہے جو محمد کے نام کی تسبیح کرتا رہا۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جس کے نام کی تسبیح کرنے والا میری تقدیر پڑھ بھی لے بدل بھی لے، اب تیری بلا جانے میں نے محمد کو کیا مقام دیا ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ توجہ کریں، میں آگے قرآن پڑھوں۔ جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہوں گا۔ دیکھیں اسے، سمجھیں اسے، تاکہ اس زکوٰۃ تک پہنچیں جس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس زکوٰۃ تک پہنچیں جس کے بغیر زکوٰۃ نجات نہیں ہے۔ حاجی بیٹا لائٹ میری طرف کریں، میں آگے قرآن شروع کروں کو پڑھ رہا ہوں۔ 18 نمبر سورہ ہے، اور میں کس آیت پر تھا؟ فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، یہ وہ پھر زکوٰۃ آ گیا۔ اب کرو مانا اس میں زکوٰۃ کا کیا کیا گیا ہے، تاکہ نتیجے تک آ جائے، میں تک چکا ہوں۔ اب سنو اسے، دیکھو اسے ذرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے چاہا انہیں ان کا پرور، ہم کون ہیں؟ وہ خضر ہے۔ اب یہ ایک راز کی بات ہے کہ خضر اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے، مجھے نہیں کہہ رہا۔ آپ والی نہیں ہے، انشاءاللہ کہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔
ان کا پروردگار اس کے بدلے اسے بہتر پاکیزگی، یہاں لفظ آ گیا مولانا، زکاتم و اقرب الرحمہ، مطلب پاکیزگی والا بچہ آتا۔ اب سمجھ آئی، اس زکات کا معنی ہے حیا، اس زکات کا معنی ہے پاکیزگی، اس زکات کا معنی ہے غیرت، اس زکات کا معنی ہے بے حیائی سے بچنا۔ اب دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اب دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے، وہ تو کہتے ہیں زکات دینے سے چھٹکارا ہے، اب دینے سے چھٹکارا ہے تو سارے گئے، پھر تو سارے گئے، لفظ قرآن میں آیا نہیں لینا دینا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، وہ کہتے ہیں 23 نمبر آ گئی، 23 نمبر ہے، آگئی سامنے، بالکل سامنے ہے۔ اور کتنی نمبر، چوتھی آیت پر رک گئے تھے، 11 پڑھنی تھی، باقی ادھار ہو گئی، وہ کہتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون، بات لینے دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ زکات کے کام، یہ مجھے ذرا دیکھنے دیں چوتھے نمبر پہ کیا لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے کردار میں پاکیزگی لانے کے لیے محنت کرے، اللہ اس کی کانڈ نہیں لگنے پائے۔ ہاں، یہ جو ہمارے بچے کیبل پر پھنس گئے ہیں، یہ جو ہمارے بچے واٹس ایپ کی بے حیائی پر پھنس گئے ہیں، یہ جو ہمارے بچے یوٹیوب اور یہ چینلوں اور یہ فیس بک پر ننگی عورتیں تکتے ہیں، یہ جو ہمارے بچے جو ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جو دوسرے مومنوں کے لیے ان کی آنکھوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، وہ کوشش کرے کہ خود بھی پاک ہو جائے اور اس کا معاشرہ بھی پاک ہو جائے۔ نوجوانوں، وہ جوان بچہ تھا، ایک بے حیا عورت کی اس پر نظر پڑی اور اس کی نیت میں خرابی آ گئی۔ جب اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے اسی دکان سے 2-4 لاکھ کی شاپنگ کر لی۔ شاپنگ کر کے اس نے مالک کے دکان سے کہا، اپنے ملازم سے کہو مجھے گھر چھوڑ آئے۔ اب مالک کے دکان تو پاگل تھا، 2 لاکھ روپے کا کسٹمر ہے، اسے ضائع تھوڑی کرے گا۔ اس نے اپنے نوجوان ملازم سے کہا، جاؤ اس بی بی کو گھر چھوڑاؤ۔ اب وہ سامان اٹھا کر گاڑی میں آیا، بنگلے کے پاس آ کے بنگلے میں سامان رکھا۔ بی بی نے دروازہ بند کر کے کہا، میری ہوس کو پوری کر، تجھے مالا مال کر دوں گی۔ اس مومن نے کہا، کر دیتا اگر میرے دل میں ایمان نہ ہوتا۔ سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا۔ محبوب جس نے تجھے دیکھ لیا پھر آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ مصطفیٰ معراج کی رات حوروں میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں، تو ابو بکر کے لیے ہے، تو عمر کے لیے ہے، تو عثمان کے لیے ہے، تو مولا علی کے لیے ہے۔ اتنے میں ایک حوروں کی سردارہ نے آگے بڑھ کے کہا، میں سردارہ ہوں آپ بھی سردار، میں حوروں کی سردارہ آپ نبیوں کے سردار، مطلب آپ بھی سید میں بھی سید، رشتہ پیش کیا۔ جب اپنا رشتہ مصطفیٰ کے سامنے رکھا، آپ نے فرمایا، قبول ہے میں تجھے بلال کو دیتا ہوں۔ اب اس نے کہا، حضور اس کے لیے ابو بکر ہیں، اس کے لیے عمر ہیں، اسے مولا علی مل گئے، کیا میرے لیے بلال بچا ہے؟ آپ نے فرمایا، چپ کر،
صبح مکے جا کے اسے پوچھتا ہوں کہ وہ تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یا رسول اللہ میں ناز، میرا نخرہ، میرا مقام، میری شان، میری عزت، میری شکل و صورت اور میرے جلوے. حضور فرماتے ہیں خاموش ہو جا، بلال کی آنکھوں نے محمد کو دیکھا. نوجوانوں جس کی زندگی میں حیا نہیں، جو بے غیرتی کی زندگی بسر کر رہا ہے، جس کے کان سارا دن نصیب و لال سنے، جس کا مجرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، انڈیا کی فلموں اور گانوں کے بغیر بچ نہیں سکتا، اس سے بات تھوڑی ہے قرآن کی. یار تواڈے ایتھے حجرہ شاہ مقیم نیڑے ہی ہے، ایتھے حجرہ شاہ مقیم ہے تے اس آکھیا سی حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. ان میرے ول ویکھو گل کی ہے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے، ہڈی سڑے قرار دی جتھے دیوا رات بلے. اوئے ہوئے میرے ول ویکھو، میرے ول ویکھو. یار ہے بکواس کر دی رہن دیئے، یار دے خلاف چل دیئے، محبوب جی میں چل دے چاندہ ہے ہمیں نہیں چل دی. اور سکھے بابا جی نگاہ مارو اے ہمیں چلے جی میں محمد چاندے نے. حضور ایتھے ہر ویلے دیوا بالدہ رہندہ، ساری رات دیوا بالدہ ہے، گڈی لب جائے، پراڈو لب جائے، کوٹھی لب جائے، بنگلہ لب جائے، کو نظر مارو ایتھے یار ہی رہ جائے. ہو سکے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے، ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوا رات بلے. 5-7 مرن گوانڈنا، 1 2 3 4 5 6 تے 7، 5-7 مرن گوانڈنا، پھر رہندیاں نو تاپ چڑے. آئے آئے بولو جسے سمجھ آئیے. 5-7 مرن گوانڈنا، محبوب جی میں تو آنکھیں اے ادھر جائے، محبوب جی میں تو راضی ہوئے اے ادھر ٹرے، محبوب جی میں تو آنکھیں اے ہوئے کرے، محبوب جنوں تو آنکھیں اے انہوں ویک، محبوب جنوں تو آنکھیں اے انہوں سنے. ایسا نقش پکے تیری صورت دا، منہ بولاں تے سامنے تو ہوئے، آنکھ میٹاں تے تیری شکل دسے، آنکھ کھولاں تے سامنے تو ہوئے. میں نماز دے ہر سجدے وچ جدوں ٹولاں تے سامنے. اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. دیکھو بیٹا کاکا 2 نمبری نہیں چلے گی، تم درود بھی پڑھو اور بے غیرت بھی رہو، یہ نہیں چلے گا. چوک میں کسی کی بیٹی آ جائے آنکھیں نیچی کرو، آنکھوں میں حیا لاؤ. اللہ فرمائے نجات ہے اس کے لیے، کھنڈ نہیں لگن دیاں گا غیرت مندی. بھائی سورہ طلاق پڑھنا چاہتا ہوں، 65 نمبر سورہ ہے. دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نصف آخر پڑھ رہا ہوں دوسری آیت کا. اللہ فرماتا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس آیت پہ کبھی باقاعدہ خطاب ہوگا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر تواڈے وچوں واقعی کوئی گناہ تو دور ہو جائے، بے حیائی تو اپنے آپ نو بچا لوے. یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مینوں میری عزت دی قسم ہے اودے تے جدوں اوکھی پیڑی بنے گی نا میں کڈ دیاں گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور متقی کو وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا. یہ مطلب ہے قرآن تے بار بار بیان دے بے غیرتی تو بچ جاؤ، میں تواڈی کھنڈ نہ ایتھے لگن دیاں گا، نہ کے لگن دیاں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ جسے جتنی کو آ گئی ہے اتنا کو سبحان اللہ کا. کہ اجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نیت کرے، ہٹی سڑے قرار دی جدہ دیوا رات بلے. 5-7 مرن گوانڈنا، پھر رہندیاں نو تاپ چڑے، سونیاں ہو جن گلیاں دے وچ مرزا یار پھر. اوے جسے سمجھ آئیے ہو جی سبحان اللہ. جی حضور
बकरा देवा पीर नूं मेरे सिर दा साईं मरे वाह। गलियां होण गलियां विच मिर्जा यार फिरे ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ आप कहाँ पे रहते हैं फरीद आपके पास है उजरा शाह मुकीम आपके पास है बसीरपुर आपके पास है उनताली शरीफ आपके पास है सारा कोई तो तुसी ले गए हो सानू खुडे ला देता है मैं आपको एक बात बताऊं बुल्ले शाह कलंदर भी आपके पास है आप तो विलायत के डैम में रहते हैं हमने तो बड़ी दूर से आके नंगी पैरी फिरना इन गलियों में आप तो बहुत बड़े लोग हैं आपको तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह को पाकी पसंद है अल्लाह को पाकी पसंद है चलो जी आज इतनी ही तकरीर काफी है चौथी आयत तक मैं आ गया बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 टाइम बताएं 23 मिनट की बात है 23 मिनट पे बात का आगाज हुआ था 21 मिनट गुजर गए अब इन्हें समझना चाहिए कि घंटा गुजर चुका है 1 घंटा गुजर चुका है बस काफी है वो ना वो नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा 5-7 मिनट और कर लेते हाँ 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 थोड़ी यारी निभांदिया मैं आप ना निभ जा भाई मैंने सुबह शाम दोपहर चलना है 800-800 मील 900-900 मील सफर है मेरा वो ना वो उधर पैदल सफर हर वक्त और जुबान पे एक जुमला हर एक से पूछता था साईं ईद खडन साईं ईद कड़न उन कड़न सियालकोट हाले ते नहीं समझ सकते ना ते तुहाडे बोलपुर नाल ही लगदा है तुहानू सराइकी भरावां दी समझ है सराइकी दा जुमला है एदा मतलब है ईद कदों है हर एक से उसने पूछा साईं ईद कड़न साईं ईद कड़न किसी ने इसे थप्पड़ मार देना किसी ने इसे मंदा बोल देना किसी ने इस पे पत्थर बरसा देने किसी ने इसको हंस के टाल देना किसी ने चुप करके चले जाना किस्मत भली एक दिन गोट का महाराज चौक में आ गया मैं बदलता हूं लफ्जों को एक दिन दर्द का राजा कोट मिठन का शहनशाह ख्वाजा गुलाम फरीद बाजार में आ गए आज आपको वादा करना पड़ेगा कि हम अपनी आंखों पर कंट्रोल करेंगे हम अपनी आंखों को वो दिखाएंगे जिस पर अल्लाह खुश होता है आज के इस जलसे में आपको वादा करना पड़ेगा कि हम अपने कानों पर कंट्रोल करेंगे हम अपने कानों को वो सुनाएंगे जिस पर फरीद राजी है बाबा साहब क्या फरमाते हैं बाबा साहब फरमाते हैं उठ फरीदा सुत्या वजू साद सुबह नमाज गुजार उठ फरीदा सुत्या वजू साद सुबह नमाज गुजार जो सर साई ना नीवे सो सर कप उतार सरकारे फरीद फरमांदे ने जेड़ा अजान सुन के मसीते ना आवे ना ओनू वड के रख छड्डो हुण मैनू दस तो चिश्तियो तुहानू छड्डनी चाहिदी है ओए बुल्ले शाह वालियो तुहानू छड्डनी चाहिदी है ओ उजरे वालियो तुहानू छड्डनी चाहिदी है अब्दुल करीम सरकार वालियो तुहानू मतलब अच्छा कमाल वाली है जिन्हां दी कबूल नहीं वो छड्डदे नहीं
سنو کاکا، اللہ نے قرآن بار بار رکھے نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. قرآن نے اللہ فرمایا خبردار نماز نہیں ہونا، نہ تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. خبردار ہے نماز نہ آیا جی. نہیں بیٹا مسکرائیں ضرور لیکن قرآن نہیں آپ مسکرائیں لیکن مجھے قبلہ نے ایک اشارہ دی ہے، میں اس اشارے کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ورنہ میں تو تقریر چھوڑ بیٹھا ہوں. کریم بار بار پہ اندر نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ، نماز لاؤ. اچانک فرماندہ نہ آؤ، چھڈو برا. اور کہہ بھی مومنہ نو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو خبردار نماز پڑھ کی طرف مت آؤ، نماز دے نیڑے نہ لگیا جی. وانتم سکارا او تسی نشے چو. منو دسو کسے پڑی پی کے بھی نماز پڑھی ہے؟ دسو بھی او کسے دورہ پی کے مسیتے آیا کدی کوئی؟ پھر ایک کیڑا سکارا ہے؟ حضرت رکیں ذرا، رکیں قبلہ آگے آیت مجھے دے ذرا تھوڑی سی، اس آیت کو آگے پڑھ دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلمون. آگے جی نہیں قبلہ نہیں قبلہ نہیں مجھے تو پتہ ہے، میں تو مزہ لے رہا ہوں. جی حضرت بس کافی ہے حضرت، کمال ہو گیا. اچھا رکیے گا ذرا، لو جی اب مجھے ذرا مزہ لینے دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اور نشیو مسیتے نہ آیا جی نماز وچ. کیوں؟ یا اللہ کسے پڑی پی کے مسیطہ منہ کیتا ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ کسے دورہ چاڑ کے مسیطے آیا کوئی؟ فرمایا نہیں. تو پھر کیڑے نشائی نو آکھے؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون. اللہ فرمایا محبوب ان سے کہہ دے یہ وہ جانتے نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں. یہاں تک نہ آنا، یعنی نماز میں مت آنا یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے اس بات کا جو تم نے نماز میں کہا. اللہ فرمایا انہوں آخو منہ چک کے آگئے ہو مسیطے نماز پڑھن، نس جاؤ نماز اچ نہ آیا جی. مولا کیوں؟ فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں آندے کی نے تے کردے کی نے. او جنہوں ہی نہیں پتا میں آکھیا کیے تے کیتا کیے او نماز اچ کی لینا گے. یا اللہ کی کر بیٹھے نے؟ فرمایا انہوں نے بے کے آکھیا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. مسلح تے بے کے ناکھنا محمد نو میرا سلام ہے جیڑا ساڑھے بالکل قریب ہے تے زندہ ہے. تے ممبر تے جا کے کہے گا کیڑا نبی مر گیا ہے مک گیا ہے. اللہ فرمایا نہ سوئے نماز اچنا، تینو پتہ ہی نہیں آنا کی ہے تے کرنا کی. بولو جسے سمجھ آئی ہے. سیدی مرشدی میرے وقت دیکھو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ. اے دا مانے سلام ہے ساڈا انہاں بندیاں تے جڑے تیرے نے. دسو کیڑے نے؟ فرمایا فرید. دسو کیڑے نے؟ فرمایا بلے شاہ. دسو کیڑے نے؟ فرمایا اجرے والا. دسو کیڑے نے؟ فرمایا فقیہ اعظم. یا اللہ پھر اللہ فرمایا نہ سو میرے کرو نماز اچ نہ اے بیٹھا نماز اچ انہاں نو سلام کر رہے تے بعد اچ آنا کیڑے بندے او تینوں پتہ ہی نہیں تو آنا کی ہے تے کرنا کی. بھائی بولو تو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے. زمانے کو نماز کی طرف بلانے والا اللہ کچھ بندوں کو گھر سے نکال رہا ہے.
اور کہہ رہا نس جو نماز اچنا ہے جی مولا کی کر بیٹھے اور فرمایا ہم تو آنا پہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین اور ساری فاتحہ میں تیرے کو پڑھا لئیے سارے دی بخشش دی دعا میں تیرے کو کرا لئیے کل خانی میں تیرے کو کرا لئیے چلیسواں میں تیرے کو کرا لے 10واں میں تیرے کو نماز پڑھا لے سلام پھیر کے آنا کتے لکھے تینوں پتہ ہی نہیں آنا کی یہ تو کر آج اسے سمجھ آئیے ٹکا کے سبحان اللہ اللہ بس قبلہ خیر ہو قبلہ آپ کی خیر اس پچھے حضور عید کڈن خواجہ غلام فرید سر تو لے کے پیروں تک ویکھیا ویکھ کے فرمان نے بیلیا یار ملے جدن جدہ کوئی ہے وہ چپ نہ رہا جی اور سکے حضور یار ملے کڈن فرمایا بیلیا میں مرے جدن پتہ جی خواجہ غلام فرید کی فرمایا ہے خواجہ غلام فرید فرمایا ہے بیلیا آلین دیو آ گئی ہے حضرت خواجہ غلام فرید نے پوچھیا سائیں عید کھڑن فرمایا یار ملے جدن پوچھیا یار ملے کدن فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون یار ادو ملتا ہے جدو بندہ بغیرت نہ روے غیرت مند ہو جائے والذین ہم لزکاة فاعلون یار ادو ملتا ہے جدو بندہ آپ بھی پاک ہو جائے تو بندیاں نو ہی پاک کرن دی کوشش تے لگ جائے آئے ہائے یار ملے قدن الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جدو تونے سریہ نہ روے اذان سن کے مسلح تے آ جائے قد افلح المومنون شک نہ کرے آجے یار لب جاندہ ہے کانڈ نہیں لگے گی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے بس ہمارا اتنا بولنا ضائع نہ چلا جائے خواجہ غلام فرید نو پوچھا لگا حضور عید کڈن فرمایا یار ملے جدن اچھا سرکار یار ملے کڈن فرمایا میں مرے جدن اچھا حضور پھر میں مرے کڈن حضور پھر میں مرے کڈن حضور میں کیویں مر دیئے مکے گئوں گل مک دی نائی پامیں 100 جمعے پڑھائیے گیا گئوں گل مک دی نائی پامیں 100 پنڈ پڑھائیے گنگا گئوں گل مک دی نائی پامیں 100 گوتے لائیے بلے شاہ گل او تو مک دی جو دو میں نو دلوں مکا ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ اس پہ باقاعدہ خطاب ہوگا انشاءاللہ باضابطہ اس پہ خطاب ہوگا آپ کے ساتھ میں آخری جملے پڑھوں پوچھے حضور پھر میں مرے کھڑن یہ میں کیسے مرتی ہے سرکار نے چہرہ ویک کے فرمایا بیلیا یار تک کے جدن یار جب نظر دے یار کی نظر کرم ہو جائے تو اندر کا کتا بھی پلید جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے قد افلح شک نہ کرنا دل والیاں دی کانڈ ایتھے بھی نہیں لگے گی تے اگے بھی نہیں لگے گی اللہ کی پاک بارگاہ میں ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس حاضری کے صدقے میں ہم سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے وما علیہ